بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل اهبطوا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، منہا جميعا، اس جنت میں سے سب کے سب، یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور اسی طرح شیطان کو اگر سے پہلے سے ہی نکالا جا چکا تھا، لیکن اس کا آسمانوں پر داخلہ بھی بند ہو گیا اور زمین میں اس کو دھکیل دیا گیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب زمین پر آنے کے بعد آگے کے مراحل کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقام سے، ایک بہت بڑی اور بہترین پرسکون اور پرتعیش رہائش سے آدم اور حوا علیہ السلام کو نکالا تھا، زمین پر بھیجا جا رہا ہے. زمین اگرچہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے، یہ بڑی عجیب نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود اس کا مقابلہ جنت کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اب جب زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ کو زمین میں کرنا کیا ہوگا، آپ کس طرح سے واپس اپنا یہی گھر جنت دوبارہ اس کو کیسے پا سکتے ہیں، جہاں سے نکالے گئے ہو وہاں واپس کیسے آئے. سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو آدم علیہ السلام کو نازل کیا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ اس گناہ کی پاداش یا سزا میں نہیں تھا. اللہ نے وہ گناہ تو معاف کر دیا، جو درخت کھایا تھا، اس کا پھل جو کھایا تھا، انہوں نے اپنے ظلم کا، جرم کا، غلطی اور خطا کا اعتراف کیا، اور اللہ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، بھول کر انہوں نے کھا لیا. ایک بھولے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر شیطان کے وسوسے میں آ گئے، پھر انہوں نے اعتراف کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا. تو زمین پر بھیجا جانا یہ سزا نہیں ہے. نصارہ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ زمین پر انسان کو سزا کے طور پر بھیجا گیا، اور چونکہ ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر مجبور حوا نے کیا تھا، لہٰذا اس زمین پر فساد اور شر کی جو جڑ ہے وہ خاتون ہے، عورت ہے. یہ ان کا ایک ریلیجیس بیلیف ہے، مذہبی اعتقاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام نے گناہ کیا وہ حوا کی وجہ سے تھا، اور پھر ان کی نسل میں یہ گناہ چلتا رہا، ہر پیدا ہونے والے بچے پر یہ گناہ تھا، اور اس کو انہوں نے نام دیا اوریجنل سن، اصلی جو گناہ. کہتے ہیں ہر بچہ اس گناہ کے ساتھ پیدا ہو رہا تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ خدا ہیں نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے آپ کو سولی پر اس لیے لٹکوایا کہ اس گناہ کو ریموو کر سکیں، لہٰذا وہ گناہ ان کی نسل سے ختم کر دیا. یہ سٹوری صحیح بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو بھیجا، آدم علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ سزا نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کی تکریم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم عطا کی، عزت بخشی. تو زمین پر آنے کے بعد اب بات یہ تھی کہ کرنا کیا ہے اور واپس وہاں جنت میں کیسے جانا ہے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. سو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، آئے گی، ہدایت میری طرف سے ہدایت کا کیا مطلب
آسمانوں سے ہدایت آتی رہے، کسی اور کی جانب سے نہیں، انسانوں کی طرف سے نہیں، زمین سے نہیں، میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی آسمانوں سے۔ وہ کیسے آئے گی؟ وحی کے ذریعے سے۔ وہ کس پر آئے گی؟ کس کے ذریعے سے آئے گی؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ وہ کس پر نازل ہوگی؟ انبیاء پر علیہم السلام، اور وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا رب آپ سے یہ چاہتا ہے کہ کرو، اور آپ کا رب آپ سے یہ چاہتا ہے کہ نہ کرو۔ یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کوڈ آف لائف کیا ہے، ضابطۂ حیات کیا ہے۔ تو جب یہ ہدایت تم تک پہنچے، فمن تبع ہدایا، سو جس شخص نے میری ہدایت کی اتباع کر لی، اس کے پیچھے چلا، فلا خوف علیہم، اس پر مستقبل کے سلسلے میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی مستقبل کیا؟ اپنی بعد والی زندگی اور موت کے بعد والی زندگی، اس کا کوئی خوف اس پر باقی نہیں رہے گا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، وزن کیا جانا جب اعمال کا ہوگا تب کیا ہوگا، کوئی خوف ہی نہیں رہے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر ماضی میں ان سے کوئی غلطیاں ہوئی بھی تو اس کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام حوا سے غلطی ہوئی، لیکن اگر انہوں نے، ان کو کہہ دیا گیا اگر آپ نے ان ہدایات کو فالو کیا، انسٹرکشنز کی اتباع کی، تو آپ نہ تو آئندہ کے لیے کسی خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ ہی ماضی میں جو آپ سے ہوا، جو غلطی ہوئی، اس کا کوئی غم بھی آپ پر باقی نہیں رہے۔ اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ دیکھیں، اس زندگی میں کامیابی، ایسی کامیابی جو آخرت میں بھی نصیب ہو، وہ ہدایت کی اتباع کے بغیر ناممکن ہے، اور ہدایت کی اتباع اس ہدایت کو سیکھے بغیر، سمجھے بغیر ناممکن ہے۔ ہدایت کی اتباع ہم کب کریں گے؟ جب پتہ ہوگا بھئی یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ ابھی اس بارے میں انسٹرکشن آئی ہے، عید آ گئی ہے، عید پر مجھے کیا کرنا ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، ہم نے اس پر کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، قربانی کرنی ہے بھائی، قربانی اچھا کیسے کرنی ہے، کون سی کرنی ہے، پوری تفاصیل ہمیں بتا دی گئی۔ خوشی کا موقع ہے، کیسے گزارنا ہے، غم آ گیا، غم میں کیسے کرنا ہے، زندگی آرام سکون سے گزری ہے تو شکر کی کیفیت کیا ہوگی، اگر کوئی آزمائش آ گئی تو صبر کی کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات، دل، رشتہ داری، تعلق، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، تمام چیزیں، جہاں جو چیز، جو مرحلہ آپ کے سامنے آئے، آپ دیکھ لیجئے، فوراً کھولیے گائیڈ بک قرآن کریم اور حدیث، فوراً کھولیے اور دیکھیے کہ اس معاملے میں میرا رب مجھے کیا رہنمائی کرتا ہے، اور رول ماڈل اس سلسلے میں، اس ہدایت کے سلسلے میں رول ماڈل اس کو قرار دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری کہانی ہے سعادت کی، خوشبختی کی، نیکی کی، دنیا اور آخرت میں کامیابی، ساری اسی میں، اس ایک آیت کے ایک حصے میں اللہ نے بیان کر دیا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس ایک رویہ کیا ہے؟ ہدایت کی اتباع۔ دوسرا رویہ کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا، جن لوگوں نے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد ہدایت کو جھٹلا دیا۔ ہدایت کو جھٹلانا دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، زبان سے کہنا، دوسرا ہے عمل سے جھٹلانا۔ وہ کیسے؟ عمل سے جھٹلانا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ رہنمائی دی کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ کام کرنا ہے، یہ ضروری ہے، آپ کے لیے لازم، فرض ہے، اس کو معلوم ہو گیا۔ اب اس نے زبان سے انکار تو نہیں کیا، لیکن اس پر جانتے بوجھتے ہوئے عمل بھی نہیں کیا، چھوڑ دیا، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار چھوڑا، یہ بھی جھٹلانا ہی ہے۔
یہ بھی جھٹلانے میں ہی آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی چیز کو تسلیم کیا جائے تو اس تسلیم کیے جانے میں اس کی فالوئنگ ضروری ہے۔ آپ موٹر وے پہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، آپ کو کس سپیڈ پر گاڑی چلانی چاہیے اور کس لین میں آپ کو رہنا چاہیے، اگر آپ وہاں پر داخل ہونے کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انسٹرکشنز کو فالو کیا۔ اور اگر آپ انسٹرکشنز کو جان لینے کے بعد اس کو فالو نہیں کرتے، اوور سپیڈ کرتے ہیں یا اپنی لین میں نہیں رہتے یا اور اسی طرح کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کا انسٹرکشنز پڑھ لینے کے باوجود بھی زبان سے اگرچہ آپ نے نہیں کہا میں نہیں مانتا ہوں، لیکن آپ نے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیا کہ بھائی میں نہیں مانتا ہوں۔ ایک بابا اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے پانی دے، وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا۔ دوسرے بیٹے کو کہتا ہے پانی دو، وہ یہ نہیں کہتا میں نہیں دوں گا، دے نہیں رہا۔ باپ پھر کہتا ہے پانی دو، وہ نہیں دے رہا، باپ پھر کہتا ہے پانی دو، نہیں دے رہا۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ ہاں پہلے والے کی شدت زیادہ ہے، دوسرے والے کی شدت بھی کبھی کبھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جھٹلانا دو طرح سے ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، یہی آگ والے ہیں ہمیشہ سے۔ دو ٹوک سی بات ہے اور دو لفظوں میں بھی دین نام ہے اتباع کا، ہدایت کی پیروی کا۔ ادھر ادھر کی باتیں فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، ایسا کرنا چاہیے، یہ ہے وہ نہیں۔ قال اللہ و قال الرسول، یہ پورا دین ہے۔ کس موقع پر کیا کرنا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قال اللہ و قال الرسول، جو اللہ نے کہا، جو رسول نے کہا۔ اس کے علاوہ جو ان انسٹرکشنز پر نہیں چلے گا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ساری راہیں، سارے راستے کفر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی مخالفت کی طرف اور شیطان کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی انتہا کیا ہے؟ کفر اور آیات کو جھٹلانا، اور انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، جہنم ٹھکانہ ہے یہ انجام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں، اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی بہترین طریقے سے پیروی کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب